انسان نفرت کرنے لگے تو نرم و نازک پھولوں کو بھی بےدردی سے مسل دے، اور پیار کرنے آئے تو اس شدت سے کہ کانٹوں کو دامن میں سجا لے۔ کبھی پیار کی شبنم کا ایک قطرہ بھی ہمیں سیراب کر دے، اور کبھی چاہتوں کے امڑتے دریا بھی ہماری تشنہ لبی کے آگے ہار مان جائیں۔ بدگمانی کی کیفیت طاری ہو تو اپنا بھی بیگانہ لگے، اور خوش گمانی ہو تو دشمن کو رفیق سمجھ کر گلے سے لگا لیں۔ ناظرین، ناصر میرا چچا زاد تھا، مجھے چاہتا تھا۔ اس کی چاہت بھی امڑتے دریا کی مانند تھی، مگر میں اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ میری منزل نہ تھا، مجھے دیہاتی ماحول بھی پسند نہ تھا۔ میری آنکھوں میں بسنے والا شہزادہ خوبصورت، پڑھا لکھا اور سوٹ بوٹ میں ملبوس شخص تھا، جو شہر میں رہا اور پلا بڑا ہو۔ میرا گاؤں پنجاب کے شہر راول پنڈی کے جنوب مغربی علاقے کی طرف بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہمارا گاؤں دور جدید کے سہولتوں سے محروم تھا۔ ایک کچی سڑک پنڈی سے ہمارے گاؤں تک جاتی تھی۔ اس روٹ پر صرف 10 بسیں چلا کرتی تھی۔ گاؤں میں ایک مڈل سکول تھا جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے۔ بجلی نہ تھی، اسپتال کی کمی بھی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ ہمارے گاؤں کے کئی لوگ بر وقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے تھے۔ ناصر میں اکٹھے ہی گاؤں کے سکول میں پڑھتے تھے۔ ناصر کے والد میرے ابا جان سے بڑے تھے۔ گاؤں میں ہماری جائیداد سب سے زیادہ تھی۔ میرے چچا اور والد دونوں بھائی مل کر زمینداری کرتے تھے۔ آپس میں اتفاق اور محبت مثالی تھی۔ ناصر اور میں ہم عمر تھے۔ قدرت نے مجھے بے حد حسن سے نوازا تھا، جبکہ ناصر شکل صورت کے لحاظ سے بہت پیچھے تھا۔ لگتا تھا وہ ہمارے خاندان کا فرد ہی نہیں ہے۔ اس کا سیاہ رنگ اور پکا چہرہ مجھے بالکل نہیں بھاتا تھا۔ میں بچپن ہی سے اس ناپسند کرتی تھی۔ بدصورت ہونے کے باوجود وہ کلاس کا ہونہار طالب علم تھا۔ اساتذہ اسے بہت اچھے چاہتے تھے، مگر میں ہر معاملے میں اسے نیچا ہی دکھانے کی کوشش کرتی تھی۔ مڈل کا امتحان ناصر نے فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا، جبکہ میں بمشکل پاس ہوئی۔ اس کے بعد حالات نے اجازت نہ دی تو ناصر نے تعلیمی سلسلہ ختم کر کے زمینداری میں باپ اور چچا کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، جبکہ میں گھر کی ہو کر رہ گئی۔ کچھ عرصے بعد جب مجھے علم ہوا کہ میری اور ناصر کی نسبت بچپن میں ہی طے ہو گئی تھی تو میں تڑپ اٹھی۔ میں کسی صورت بھی ناصر کی ہم سفر نہیں بننا چاہتی تھی، مگر اب انکار کرنا بھی میرے اختیار میں نہ تھا۔ پھر بھی میں نے اپنی ماں کو بتا دیا کہ میں ناصر کو ناپسند کرتی ہوں، اس لیے میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے میری بات سنی تو پریشان کن لہجے میں بولی، سلمیٰ بیٹی، ناصر جیسا بھی ہے تمہیں اس سے شادی کرنی ہی ہوگی۔ تم دونوں کی نسبت بچپن میں ہی طے پا گئی تھی۔ ہمارے خاندان کی یہ روایت رہی ہے کہ جو رشتہ ایک بار طے ہو جائے وہ ٹوٹا نہیں کرتا۔ اس لیے تم سب کچھ بھول جاؤ اور ناصر کے سوا کسی کے بارے میں نہ سوچو۔ مجبوراً مجھے خاموش ہو جانا پڑا، لیکن میں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ناصر سے شادی نہیں کروں گی، خواہ اس کے لیے میری جان ہی نہ چلی جائے۔ ناصر ہمارے گھر آتا رہتا تھا، مگر میں اس سے بات کرنا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت تھی۔ ناصر بھی بخوبی جانتا تھا کہ میں اسے ناپسند کرتی ہوں، مگر اس کے باوجود میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کے دیپ جلتے دیکھے تھے۔ گاؤں کے لوگ ناصر کے کردار کی بہت تعریف کرتے تھے۔ وہ گاؤں کے لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا اور غریبوں کی بلوث مدد کرتا تھا۔ میں کسی کی زبان سے اس کی تعریف سنتی تو میرے اندر ایک آگ سی لگ جاتی۔ میں جی بھر کر اس کی برائی کرتی اور دل کی بڑاس نکال لیتی۔ یہ میری دعاؤں کے اثر تھا کہ قدرت کا کرشمہ کہ ایک روز میرے ابا جان اور تایا جان میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا۔ بات لڑائی جھگڑے تک جا پہنچی۔ وہ جو کبھی ایک جان تھے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ میں جانتی تھی
کہ زیادتی میرے ابا جان کی ہے، مگر وہ پھر بھی کسی صورت ہار ماننے کو تیار نہ تھے۔ میرے لیے تو یہ جھگڑا زندگی کی نوید بن چکا تھا۔ میں امی اور ابا کے ساتھ تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے بجائے صلح کرانے کے اس ناراضگی کو اور بھی ہوا دی اور لگائی بجائی کر کے اس مسئلے کو اور الجھا دیا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔ تمام جائیداد کا بٹوارا ہو گیا۔ میری اور ناصر کی منگنی بھی توڑ دی گئی۔ میرے من میں گھنٹیاں سی بج اٹھی۔ میں نے سجدہ کیا، شکر ادا کیا کہ میرے من کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ ایک روز ناصر اچانک ہمارے گھر آ گیا اور میرے ابا جان سے کہنے لگا، چچا جان، آپ چھوٹے ہیں، غلطی اور زیادتی بھی آپ کی ہے، اس لیے بڑے بھائی سے معافی مانگ لیں اور خاندان کی عزت کو زمانے والوں کے سامنے تماشا نہ بننے دیں۔ میں نے اور ابا جان نے ناصر کی اس جرت پر اس کی خوب خبر لی اور اسے کری کری سنا کر بھیج دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ آج کے بعد وہ ہماری حویلی میں قدم نہ رکھے۔ یوں ہی 4 سال بیت گئے۔ ہم ایک ہو کر بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن گئے۔ ابا جان نے میری خواہش کی تکمیل کر دی۔ ہمارے دور کے رشتہ دار عرصہ سے لاہور میں مقیم تھے۔ میری شادی ان لوگوں میں کر دی گئی۔ شہزاد بہت ہی خوبصورت اور سمارٹ تھا۔ وہ میرا آئیڈیل تھا۔ لاہور میں کسی سرکاری ادارے میں ملازمت کرتا تھا۔ میں شادی کے بعد لاہور چلی گئی اور شہزاد کے ہمراہ ایک پرسکون زندگی گزارنے لگی۔ ناصر کو میں ایک خواب سمجھ کر بھول گئی۔ میں گاؤں میں کم ہی جاتی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ ناصر نے عمر بھر شادی نہ کرنے کا عہد کر لیا ہے۔ مجھے بھلا اس سے کیا غرض تھی؟ میری طرف سے وہ جہنم میں چلا جائے، میں تو اس کا نام سننا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ اس لیے میں کم ہی جاتی تھی۔ اگر جاتی تو بھی ایک دن اور رات ٹھہر کر لاہور آ جاتی تھی۔ شہری زندگی مجھے راس آ گئی تھی۔ سردیوں کے دن تھے، عید کی آمد تھی۔ ابا جان کا اصرار تھا کہ اس مرتبہ میں اور شہزاد عید ان کے ہمراہ گاؤں میں منائیں۔ ہم جب راولپنڈی کے بس سٹاپ پر پہنچے تو ہمارے گاؤں جانے والی آخری بس سٹینڈ پر کھڑی تھی۔ شام ڈھلنے والی تھی، موسم بھی اوپر آلود تھا، بارش کا کوئی امکان تھا۔ بس خالی ہی تھی۔ میں اور شہزاد فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ آہستہ آہستہ مسافر آتے گئے۔ بس جب چلی تو اس میں تھل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ بس میں مسافروں میں واحد عورت تھی۔ کئی لوگ بس کے اندر کھڑے تھے اور کئی چھت پر بیٹھے تھے۔ بس آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شہری حدود سے باہر نکلی اور گاؤں جانے والی کچی سڑک پر آ گئی۔ اس سڑک پر روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا، کیونکہ اس دور میں اس علاقے میں بجلی نہ تھی۔ ابھی بس نے 10-12 میل کا سفر طے کیا ہوگا کہ بس ایک جھٹکے سے رک گئی اور ڈرائیور نے انجن بند کر ڈالا۔ شہزاد نے تجسس بھری نظروں سے ڈرائیور کی طرف دیکھا کہ اس نے گاڑی کیوں بند کر دی ہے۔ اتنے میں ایک مضبوط اور لمبے قد کا شخص چہرہ نقاب میں چھپائے ڈرائیور کی پیچھے والی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور لہرا رہا تھا۔ وہ بہت ہی غضبناک لہجے میں بولا، خبردار، اگر تم میں سے کسی نے ہلنے یا گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو بھون کر رکھ دوں گا۔ بس میں سناٹا چھا گیا۔ تمام مسافر سہم گئے اور آنے والے برے وقت کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد اس نقاب پوش نے چہرے سے نقاب اتارا اور کہنے لگا، تم لوگ مجھے پہچان گئے ہوگے، اگر نہیں تو بتا دوں کہ میں جہانی ڈکیت ہوں۔ تمام مسافر اس کا نام سن کر خوف زدہ ہو گئے۔ میں پہلی بار جہانی ڈکیت کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ لوگ اس سے خوف کھاتے تھے۔ وہ کئی کیسوں میں پولیس کو مطلوب تھا۔ اس کی گرفتاری پر انعام بھی مقرر تھا، مگر پولیس اس کے باوجود اسے گرفتار کرنے میں ناکام ہو چکی تھی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ جہانی خود بھی بڑا مظلوم ہے، اسے حالات نے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ گاؤں کے زمیندار نے اس کی بہن کے
بے آب اس کی بہن کو بے آبرو کیا تھا۔ وہ زمیندار کا مظاہرہ تھا، اس کا ہر قسم سہکتا تھا، اس کا ہر ستم سہتا تھا، مگر وہ یہ ظلم برداشت نہ کر سکا اور گاؤں کے زمیندار کو قتل کر کے فرار ہو گیا، اور پھر وہ ڈاکو بن گیا۔ جبکہ کچھ کہتے تھے کہ جانی بچپن میں ہی اغوا ہو گیا تھا، کچھ کہتے تھے کہ اس کا باپ بھی ڈاکو تھا، اور یہ سب کچھ اسے ورثے میں ملا ہے۔ نہ جانے اس میں حقیقت کیا تھی، مگر اس وقت ہم سب کو ان باتوں سے کوئی غرض نہ تھی، بلکہ ہر ایک کو اپنی اپنی جان کے بچانے کی فکر پڑی تھی۔ چند لمحے اس نے پوری بس کے مسافروں کا جائزہ لیا، اور پھر وہ میری طرف بڑھا اور میرا ہاتھ برقعے میں سے کھینچ کر پکڑا۔ چلو میرے ساتھ۔ شہزاد بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتا کہ کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالے۔ وہ شہری بابو ہونے کے باوجود اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا اور جانی سے الجھ پڑا۔ ذلیل انسان، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا گھر میں تمہاری ماں بہن نہیں ہے؟ یہ کہہ کر شہزاد نے میرا ہاتھ جانی کی گرفت سے آزاد کرا لیا۔ میں نے جانی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ دوستو، یہ کہانی کا پارٹ 1 تھا۔ پارٹ 1 سننے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے میں نے، براہ مہربانی وہاں پہ جا کے اس کا پارٹ 1 سن کے اس سے لطف اندوز ہو جائیں۔ غصے میں میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، مگر جانی پر کسی بات کا اثر نہ ہو رہا تھا۔ اس نے پھر میرا بازو پکڑ لیا۔ شہزاد کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے ایک بھرپور تپڑ جانی کے چہرے پر جڑ دیا، جس کی آواز تمام مسافروں نے سنی۔ جانی کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ اس نے میرا بازو چھوڑ دیا اور شہزاد کو گھسیٹ کر بس سے باہر لے گیا اور اسے بے دردی سے مارنے لگا۔ میں نے کافی شور مچایا، مگر کسی نے بھی میری آہ و فریاد نہ سنی۔ سب انجان بن کر ایک انسان کی بے بسی اور ایک درندے کی وحشیانہ پن کا تماشا دیکھتے رہے۔ شہزاد جانی کی مار کھا کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جانی پھر بس کے اندر آ گیا اور مجھے بھی گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ میں بہت واویلا کیا، مگر کوئی بھی میری مدد کو نہ آیا۔ سب بزدل تماشائی بنے بیٹھے رہے۔ میں نے روتے ہوئے جانی کو خدا اور رسول کے واسطے دیے اور کہا، میں اس کی بیٹیوں کی طرح ہوں، وہ مجھ پر رحم کرے اور مجھے چھوڑ دے۔ مگر جانی پر میری آزاری کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کا تو ضمیر ہی مر چکا تھا۔ مسافروں میں سے کسی میں اتنی ہمت اور جرأت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر جانی کا راستہ روکتا یا اس ظلم اور زیادتی کے خلاف سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا۔ سب کے سب بس کی کھڑکیوں میں سے ایک مجبور اور بے بس عورت کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ جانی مجھے لے کر آگے بڑھنے لگا۔ میں نے مزاحمت کی، کھونسنے لگی، مگر میری مزاحمت نے جانی کے غصے کو اور ہوا دی۔ اس نے میرے شہزاد پر گولیاں برسا کر میری آنکھوں کے سامنے ہی مار ڈالا۔ میں لمحوں میں بیوہ ہو گئی۔ میں شہزاد کی لاش سے لپٹ کر رونا چاہتی تھی، مگر جانی نے مجھے ایسا نہ کرنے دیا۔ وہ مجھے گھسیٹ کر آگے لے گیا اور پھر ایک جگہ رک کر بس کے مسافروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں اس لڑکی کو لے جا رہا ہوں، اگر کسی مائی کے لال میں ہمت ہے تو آ کر اسے بچا لے۔ میرا نام جانی ڈکیت ہے اور جانی نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا۔ یہ کہہ کر جانی پلٹا۔ میرا ہاتھ اس کی مضبوط گرفت میں تھا۔ میں مسلسل چلا رہی تھی اور حسرت بھری نگاہوں سے مسافروں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی غیرت مند مجھے بچا لے۔ میرے لبوں سے آہیں اور دعائیں ایک ساتھ نکل رہی تھی کہ اے پروردگار، اے رب ذوالجلال، میری مدد فرما۔ شاید وہ دعا کی قبولیت کا لمحہ تھا۔ خدا نے میری سن لی۔ بس کی چھت سے ایک مسافر نیچے کودا اور ہم تک آ پہنچا۔ ان نے مجھے جانی کی گرفت سے لمحوں میں آزاد کرایا اور پھر کسی بھوکے شیر کی مانند جانی پر ٹوٹ پڑا۔ جانی اس اچانک حملے سے گھبرا گیا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے گتم گتا ہو گئے۔ جانی نے اس مسافر کو زیر کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ اس مسافر نے بھی بہت زور لگایا، مگر جانی اس کے سامنے چٹان ثابت ہو رہا تھا۔
اس مسافر نے اپنی شلوار کے نفے سے خنجر نکال لیا اور جانی پر پل پڑا دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جانی کے جسم میں کئی سوراخ کر ڈالے۔ وہ بری طرح لہو لہان ہو گیا اور کچھ دیر تڑپ کر وہ زندگی کی قید سے آزاد ہو گیا۔ اب مسافر بس سے نیچے اتر آئے اور اس مسافر کی طرف بڑھے جو ایک طرف بیٹھا ہانپ رہا تھا۔ اس کے جسم پر کئی زخم آئے تھے، وہ کسی قدر اندھیرے میں تھا، میں اس کی صورت نہیں دیکھ پائی تھی۔ مشرق کی جانب سے چاند طلوع ہو رہا تھا، ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ ایک دو مسافر شہزاد کی لاش کی طرف بڑھے اور کچھ میری طرف آ گئے۔ میں اپنی کلائی پکڑے زمین پر بے حس پڑی تھی، میرے اعصاب شل ہو چکے تھے، مجھ میں اٹھنے کی تاب ہی نہ تھی۔ ویسے بھی ایک کے گرد کافی مسافر جمع ہو گئے تھے، میں منتظر تھی کہ لوگ مجھے خوشخبری دیں کہ شہزاد زندہ ہے۔ میں لاشعوری طور پر اسے دیکھنے سے کترا رہی تھی، شاید میں خود کو اس کی موت کا یقین نہیں دلانا چاہتی تھی۔ میں اٹھی اور آہستہ آہستہ اس اجنبی مسافر کی طرف بڑھی جو میری خاطر زخمی ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا دوپٹہ اتار کر ایک مسافر کو دیا اور کہا، یہ ان کے زخموں پر باندھ دو۔ اس مسافر نے دوپٹہ پھاڑ کر اس کے زخموں پر باندھنا شروع کیا تو میں بھی اس کے قریب ہو گئی۔ میں نے اس مسافر کو دیکھا تو میرا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ وہ ناصر تھا، میرا کزن، میرا سابقہ منگیتر۔ میں فوراً ناصر کے قدموں میں جھک گئی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ناصر، میں سمجھی تھی کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہو گئی ہوگی اور تم میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کرو گے، مگر آج جو کچھ تم نے کیا وہ میں زندگی بھر نہ بھولوں گی۔ ناصر نے میری طرف دیکھا اور کراہتے ہوئے بولا، سلمیٰ، عزت سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ یقین کرنا سلمیٰ، مجھے قطعی یہ معلوم نہیں تھا کہ جانی کا شکار ہونے والی لڑکی کون ہے۔ یہ تو مجھے اب پتہ چلا ہے کہ وہ تم ہو۔ سلمیٰ، شاید قدرت کو ہمارا ملن منظور نہ تھا۔ میں قدرت کے اس فیصلے پر شاکر ہوں۔ تمہاری جگہ کوئی لڑکی بھی ہوتی تو تب بھی میں وہی کچھ کرتا جو اب کیا ہے۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں تمہارے خاوند کو نہیں بچا سکا، شاید تمہاری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ یہ کہہ کر ناصر نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ میری آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ کر نکلے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر شہزاد کے پاس لے آیا اور تب میں وہ خوفناک منظر دیکھنے پر مجبور ہو گئی جس سے میں آنکھیں چرا رہی تھی۔ شہزاد لہو لہان تھے اور ان کی ویران آنکھوں میں جیسے تشکر بھرا ہوا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ ناصر کے شکر گزار ہوں کہ اس نے ان کی عزت لٹنے سے بچا لی۔ مجھے رہ کر اپنی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں زندگی بھر ناصر کی بدصورتی کی وجہ سے اس سے نفرت کرتی رہی۔ میں نے اس کے کردار کی خوبصورتی پر توجہ نہ دی۔ آج مجھے پتہ چلا تھا کہ گاؤں کے سبھی لوگ اس کی تعریفیں کیوں کرتے تھے۔ وہ واقعی تعریف کے قابل تھا۔ ناصر پر مقدمہ چلا مگر جلد ہی اسے نہ صرف بری کر دیا گیا بلکہ تعریفی اسناد اور انعام سے بھی نوازا گیا۔ جب ان حالات کا علم میرے والدین کو ہوا تو ان کے سر بھی ناصر کی عظمت کے سامنے جھک گئے۔ میرے ابا جان نے ناصر کے والد سے معافی مانگ لی۔ برسوں بعد بھائیوں میں خود بخود صلح ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد میرے والدین نے خود چاہا کہ میری اور ناصر کی شادی کر دی جائے۔ جب مجھے اور ناصر کو والدین کے فیصلے کا علم ہوا تو ہم دونوں نے ان کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ میں ناصر کو بھائی بنا چکی تھی۔ میں اس فخر میں رہنا چاہتی تھی کہ میں ایک غیرت مند بھائی کی بہن ہوں، میرا کوئی بھائی جو نہیں تھا۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ اچھا ہے کہ آپ اہم ہو، لیکن یہ زیادہ اہم ہے کہ آپ اچھے بھی ہو۔ وقت کے ایک تماچے کی دیر ہے،
میری فقیری بھی کیا، تیری بادشاہی بھی کیا۔ بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں ہے وہ بہت رحیم اور رحمان ہے۔ میں آج تک اپنی خاموشی سے نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کو صرف معاف کیا جا سکتا ہے، پھر نہ ہی ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، نہ ہی دل کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ وہ اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی بھی تولا نہیں جا سکتا، ایک معاف کرنا اور دوسرا انصاف کرنا۔ آگ لگانے والوں کو خبر کہاں تھی، رخ ہواؤں کا بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ اگر انسان کسی صحیح راستے پر گامزن ہے تو منزل کے حصول کے لیے کسی جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ بڑی کامیابیاں ہمیشہ دیر کے بعد آتی ہیں۔ میں نے زندگی میں صرف ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ ہر طوفان کی آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، کچھ طوفان آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ماضی بدل نہیں سکتا مگر حال اور مستقبل آج بھی ہماری مٹھی میں ہے۔ علم حاصل کرنا ڈگریاں حاصل کرنا نہیں، بلکہ سوچنے کی صلاحیت کو بڑھانا ہے۔ دھوپ کا تو بس نام ہی بدنام ہے، جلتے تھے لوگ ایک دوسرے سے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ خواہشات سے چھٹکارا بھی تو نصیب والوں کو ملتا ہے۔ غصہ ماچس کی تیلی ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ برا ہمیشہ وہی بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو، یعنی تم نظر انداز کرو ہمیشہ اور ہم انتظار کریں مسلسل۔ کچھ لوگوں میں دیمک جیسی صلاحیت ہوتی ہے، کہا جاتے ہیں دوسروں کو مختصر رہو لیکن مخلص رہو۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ یہاں اللہ کے حکم کے مطابق نظریں جھکا کے رکھیں تو وہاں انشاءاللہ سر اٹھا کے چل سکیں گے۔ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ عرش والے سے رابطہ مضبوط ہو تو فرش والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔
کام ایسا کرو کہ نام ہو جائے، ورنہ نام ایسا کرو کہ نام لیتے ہی کام ہو جائے۔ کچھ عجیب ہے یہ دنیا، یہاں جھوٹ سے نہیں سچ بولنے سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے، اور رہنے کی صحیح جگہ اپنی اوقات ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہیں۔ انسان وہ چیز ہے جو اکڑ جائے تو مر جاتا ہے، اور اگر جھک جائے تو بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ نامحرم لڑکی سے، نفسانی خواہشات سے پاک محبت کوئی مرد نہیں کر سکتا، یہ حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ جس نے درد چھپانا سیکھ لیا، اس نے جینا سیکھ لیا۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتی ہے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے، ایک مشکل وقت میں ساتھ دینے والا اور دوسرا مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والا۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں، رستہ ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتا ہے۔ غصہ ہمیشہ ایسے شخص پر آتا ہے جو اپنے سے کمزور ہو، جبکہ اپنے سے طاقتور شخص پر کوئی غصہ کیسے کر سکتا ہے؟ بدلہ لینے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیا کرو کہ تم اپنے اللہ کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم بھی۔ کسی بزرگ نے کہا، جو شخص صبح کے وقت آسمان پر تارے دیکھے گا، اس کی قسمت کا تارا ہمیشہ چمکتے رہے گا۔ ماں کے بنا پورا گھر بکھر جاتا ہے، پر باپ کے بنا پوری دنیا ہی بکھر جاتی ہے۔ ماں باپ سے کبھی شکوہ نہ کرنا کہ انہوں نے آپ کو کیا دیا، شاید ان کے پاس بھی ساری زندگی صرف یہی تھا۔ خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر کا حصہ ہوتی ہیں۔ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ تم مال کی حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، ورنہ خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ کبھی کبھی اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ وہ برے لوگ ہیں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ
جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، مگر ان کے ساتھ نہیں جن کی تربیت خراب ہو۔ اوپر اٹھنے میں وقت تو لگتا ہے، پھر چاہے سورج ہی کیوں نہ ہو دھیرے دھیرے اٹھتا ہے۔ کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں محنت کے بغیر، مجھے اپنا سایہ بھی دھوپ میں جانے کے بعد ملا۔ منزل تو ملے گی بھٹک کر ہی سہی، گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں۔ دن کی روشنی کے بجائے سحر میں آنکھوں سے نمی اترے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہی وقت ہوتا ہے پھول کی پتیوں پہ شبنم گرنے کا۔ برسوں محنت سے حاصل کی گئی کامیابی موت ایک جھٹکے میں چھین لیتی ہے۔ کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ موت ہی کامیابی کی سند بن جائے۔ عورت کی خوبصورتی اس کا حیا ہے، وگرنہ ظاہری حسن تو طوائف خانوں سے بھی مل جاتا ہے۔ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، مگر بیشتر لوگ دن میں 5 مرتبہ کامیابی کے پیغام کو نظر انداز کرتے ہیں۔ عشق مجازی فراڈ ہے، انسان خود سے بڑھ کر کسی کو نہیں چاہتا۔ پیسہ چاہیے تو پیسے کے پیچھے دوڑنے کے بجائے اپنی سکلز پر توجہ دیں۔ ظاہری حسن نہیں، دل کی خوبصورتی زیادہ اہم ہے، کیونکہ چہرے کی چمک دمک تو بیوٹی کریم سے بھی ممکن۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان لو تو ہار ہے، ٹان لو تو جیت ہے۔ تمہاری کامیابی تمہاری خود اعتمادی میں پوشیدہ ہے۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے، شیشہ ہمیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ جب طاقت زیادہ ہو جاتی ہے تو خواہش کم ہو جاتی ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہ ہدایت پر چل پڑیں۔ کبھی ماں باپ یاد آئیں تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو،
کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی، کسی کے لہجے میں باپ۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ ہر مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، اور اسی حل کی موجودگی کے احساس کا نام امید ہے۔ جھوٹ اس لیے بھی بک جاتا ہے کیونکہ سچ کو خریدنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ بے شک گزرتے زندگی کے لمحے جو سبق سکھاتے ہیں، وہ سبق کوئی اسکول نہیں سکھا سکتا۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ ٹانگیں کھینچنے والے اچانک ٹانگیں دبانے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ جب بھی کسی غریب کو کچھ دیں تو یہ نہ سوچیں کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ وہ غریب آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس مت کرنا: پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں، اور بوڑھے ماں باپ میں۔ بعض اوقات آپ جن لوگوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو ان کے نزدیک آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ رشتے موتیوں جیسے ہوتے ہیں، اگر گر بھی جائیں تو ذرا سا جھک کر اٹھا لینے چاہیے۔ اپنی غلطی تسلیم کرنا دراصل خود کو انسان ماننا ہے، کیونکہ وہ صرف شیطان ہے جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کی۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں کے ساتھ کیجیے: کوشش، سچ اور یقین۔ کوشش دن بہتر کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ گزری ہوئی زندگی کو یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر۔ جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں اپنا آج برباد نہ کر۔ زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا،
اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ پہلے کہ مسلمان اسلام کے مطابق زندگی گزارتے تھے اور آج کے مسلمان اپنی مرضی کے مطابق اسلام کو چلاتے ہیں۔ تمہارے نفس کی بہتری کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جو تمہیں دوسروں میں نہیں پسند۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ آپ جس کے ساتھ جتنا مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ جس معاشرے میں اچھی اور معیاری تعلیم مہنگے داموں بیچی جائے وہاں قوم کی فکر کرنے والوں کی بجائے ذریعہ معاش کی فکر کرنے والے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ وہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوتی۔ جسمانی امراض پرہیز سے جاتے ہیں اور روحانی امراض پرہیزگاری سے۔ اپنا خیال بھی اہم ہے لیکن سب سے اہم خیال اس کا ہے جس نے تجھے صاحب خیال بنایا۔ مومن کی راحت کس میں ہے؟ اگر غفلت میں ہو گئی ہو تو سجدے میں، اگر گناہ ہو گیا ہو تو توبہ میں۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل و کردار سے ظاہر ہو۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ اصلاح نفس کی ہم وقت کوشش کرتے رہو تاکہ ہمارے اندر اچھی صفات پیدا ہوں۔ جس بات کا تمہیں پورا علم نہ ہو اپنی زبان سے مت نکالو۔ جس قدر ممکن ہو لوگوں کے ہجوم سے بچو، اس طرح تمہارا دل سلامت رہے گا، نفس پاکیزہ رہے گا اور جسم کو آرام ملے گا۔ جو بات تم اپنے دشمن سے چھپانا چاہتے ہو اپنے دوست سے بھی مت کہو،
ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی روز تمہارا دشمن بن جائے۔ جس طرح تم کسی کو اپنے حسن و اخلاق سے دوست بنا سکتے ہو، اسی طرح بد اخلاقی سے اپنے دوستوں کے مخالف بھی بن سکتے ہو۔ جوانی میں ایسے کام کرو جو دین اور دنیا دونوں میں مفید ثابت ہوں۔ جس طرح آگ کا ایک ذرہ عالم کو تباہ کر دیتا ہے، اسی طرح ایک گلہ انسان کی حالت تباہ کر دیتا ہے۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں ہوتی اور جہالت جیسی کوئی عزت غربت نہیں۔ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ ہر اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل میں تمہارے کام آیا ہو۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مرنے والا اپنی تعریف نہیں سن سکتا۔ بخیل آدمی کی دولت اس وقت زمین سے نکلتی ہے جب وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ اے میرے رب، میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت مٹا دے جسے تو پسند نہیں کرتا۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا نہ دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا یا برا کسی کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا۔ بندہ اپنے کردار کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو اچھا یا برا نظر آتا ہے۔ کسی کے دل سے اپنا دل مت لگاؤ، کیونکہ دل بدل جاتے ہیں۔ دل لگانا ہے تو اللہ سے لگاؤ، کیونکہ اللہ کبھی نہیں بدلتا بلکہ دلوں میں بس جاتا ہے۔ کسی اور کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ تم اپنی ایک پہچان بناؤ۔ جو چپ رہنے لگے اس کو بولنا آ گیا۔ کوشش کرنا مت چھوڑو، یقین رکھنا مت چھوڑو، کبھی ہمت مت ہارو، تمہارا دن بھی آئے گا۔ ہمیشہ اپنے دل کی بات مانو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہیں اصل میں کیا کرنا ہے۔ میری کامیابیوں میں میرے مضبوط ارادوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انسان کی بے غرض خدمت کرنا ہی انسانیت کی معراج ہے۔ ہر ناکامی کے بعد کامیابی حاصل ہوتی ہے، شرط یہ کہ ناکامی کے بعد مایوس نہ ہو جائے۔ اکثر حالات میں ناکامی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی فوراً کامیابی چاہتا ہے۔ اپنے دماغ پر زور ڈالو تو تمہیں ضرور کوئی نہ کوئی تدبیر سوجھ جائے گی۔ اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جینے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔
تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر بدلتے ہیں۔ دل میں محبت نہیں تو انسان صرف ایک اجڑا ہوا باغ ہے۔ کامیابی اور ناکامی اتنی اہم نہیں جتنا کہ انتخاب مقصد ہے۔ زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ پہلے کے مسلمان اسلام کے مطابق زندگی گزارتے تھے اور آج کے مسلمان اپنی مرضی کے مطابق اسلام کو چلاتے ہیں۔ تمہارے نفس کی بہتری کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جو تمہیں دوسروں میں نہیں پسند۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ جو عورت کی قدر نہیں کرتا میرے خیال میں وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ آپ خوش ہیں یا ناخوش، تکلیف اور مصیبت سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ مصروف رہیں۔ اس وقت تک محنت کرو جب تک تمہیں خود پر فخر نہ ہو۔ جن کے دل لوگوں کے خوف سے آزاد ہوتے ہیں، شہرت اور نیک نامی انہیں کے حصے میں آتی ہے۔ ہم تب نہیں سیکھتے جب چیزیں آسان ہوتی ہیں، ہم تب سیکھتے ہیں جب ہم مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ ماضی کو مٹاؤ، حال کو سمیٹو اور ایک بہتر مستقبل کی تیاری کرو۔ مجھے کوئی اور ثبوت درکار نہیں ہے، صرف میرے انگوٹھے کی تخلیق ہی خدا کے وجود کی گواہی ہے۔ جس نے درد چھپانا سیکھ لیا اس نے جینا سیکھ لیا۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتی ہے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے، ایک مشکل وقت میں ساتھ دینے والا اور دوسرا مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والا۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں، رستہ ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتا ہے۔ غصہ ہمیشہ ایسے شخص پر آتا ہے جو اپنے سے کمزور ہو، جبکہ اپنے سے طاقتور شخص پر کوئی غصہ کیسے کر سکتا ہے؟
زندگی میں وہ کام کریں جس سے آپ محبت کرتے ہیں. آپ کو زندگی میں ایک دن کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک شخص کی زندگی میں 2 عظیم دن ہیں، جس دن ہم پیدا ہوئے ہیں اور جس دن ہم دریافت کرتے ہیں کہ کیوں. زندگی کا سب سے بڑا تحفہ دوستی ہے، اور میں نے اسے حاصل کیا ہے. زندگی میں صرف ایک خوشی ہے، محبت اور پیار کرنا. صرف میں اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہوں، اور کوئی اور یہ میرے لیے نہیں کرے گا. میں صرف ایک چیز پر یقین رکھتا ہوں، ارادے کی پختگی. والدین کا کام بچوں کو دولت دینا نہیں، ان کو ایسی تربیت دینا ہے جو انہیں اوروں کی عزت اور احترام کرنا سکھائے. کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتے سمجھتے ہیں. ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا. کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی، لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں. رشتوں کو وقت دو، تاج محل دنیا نے دیکھا ہے، ممتاز نے نہیں. خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے. برے اعمال دیمک کی طرح ہیں، ان کے ذریعے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا، مگر اندر سے سب مٹی ہو جاتا ہے. چار چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو، زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے، اور دل کو خوف خدا سے. تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری زبان اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا. زندگی برف کی مانند ہے، اس کو اچھے کاموں میں گزارو، ورنہ یہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی. کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے. جب آزمایا تو پتہ چلا دنیا تو صرف مطلب سے چلتی ہے. فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے.
ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے ہر بیج کے اندر درخت۔ انسان کو بس ایک بار ہی آزمانا چاہیے، پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے بس وہی اس کا رنگ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ آپ کو نہیں، آپ خود کو دھوکہ دیتے ہو۔ ہجر دیجئے، صبر دیجئے، کوئی کشادہ قبر دیجئے، محبت دے نہیں سکتے ایسا کیجئے، زہر دیجئے۔ اتنا بھی نا امید دل کم نظر نہ ہو، ممکن نہیں کہ شام علم کی سحر نہ ہو۔ غریبی امیری ہے قسمت کا سودا، ملو آدمی کی طرح آدمی سے۔ ناز کیا اس پہ جو بدلا ہے زمانے نے تمہیں، مرد ہے وہ جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ گمشدگی ہی اصل میں یارو رہنمائی کرتی ہے، راہ دکھانے والے پہلے برسوں راہ بھٹکتے ہیں۔ چلے چلیے کہ چلنا ہی دلیل کامرانی ہے، جو تک کر بیٹھ جاتے ہیں وہ منزل پا نہیں سکتے۔ ہم جن کو رخصت کرتے ہیں وہی تو ہمارا استقبال کریں گے۔ تکتے نہیں ابھی ہم تقسیم کے سفر سے، فرقوں میں ایک فرقہ انسان بھی ہونا چاہیے۔ اکثر قصور ہمارے الفاظ کا ہوتا ہے جو سامنے والے کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔